بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات میں مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، قوموں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، نافرمانوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، فرعون کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ سورہ نازعات میں پارہ نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرعون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو واقعات سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ سننے والے عبرت حاصل کر لیں، اور علماء کرام اس بات کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ انہیں قرآن کے واقعات سنائے جائیں، حدیث کے واقعات سنائے جائیں، اور قرآن حدیث سے جو خارجی واقعات ہیں، زمانے کے واقعات ہیں، ماحول کے واقعات ہیں، ان کو سنایا جائے تاکہ ان کے دلوں میں عبرت حاصل ہو، عبرت پیدا ہو۔ اور عبرت جب حاصل ہوگی، لوگ عبرت لیں گے تو ان کی زندگی کایا پلٹ جائے گی، زندگی کا رخ بدل جائے گا، نافرمانی سے نکل کر فرما برداری میں آ جائیں گے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں گے، حیوانیت سے نکل کر انسانیت میں آئیں گے۔ انسان بن تو گئے لیکن انسان بننے کے لیے اس محنت ہے، اس کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے، تو حیوانیت سے نکل کر انسانیت میں آ جائیں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانیت اور حیوانیت کیا چیز ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں عزیزو، خارجی واقعات بھی سنائے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے جو اس عنوان سے ہے کہ ہر چیز ایک آنے کی 16 سیر، یعنی ایسا وقت بھی گزرا ہے اور ایسا علاقہ تھا کہ جہاں ہر چیز ایک آنے کی 16 سیر ملا کرتی تھی۔ آنے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ہی کسی علاقے کا واقعہ ہے، اس لفظ سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اور 25 پیسے تو ہم نے اپنے ہوش میں اچھی طریقے سے دیکھے ہیں، اور 100 پیسے مل کر 1 روپیہ بنتا تھا، 4 آنے مل کر 25 پیسے بنتے تھے۔ تو اس وقت آنے کا لفظ سن کر بڑا تعجب ہو رہا ہوگا، کیونکہ اب تو لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا زمانہ ہے، لیکن اس وقت ایک آنا بھی اپنے لحاظ سے بڑی قیمت رکھتا تھا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ایک آنے کی 16 سیر کہ اس کے پیچھے ایک سستا زمانہ ہے، بلکہ ہر چیز ایک آنے کی 16 سیر۔ حالانکہ چیزوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے، کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، کوئی سستی ہوتی ہے، کوئی قیمتی ہوتی ہے، کوئی قیمتی نہیں ہوتی۔ تعجب اس بات میں ہے۔ تو لوگ سنتے تھے، بڑا تعجب کرتے تھے کہ بھئی ہر چیز ایک آنے کے 16 سیر، بہت اچھا علاقہ ہے اور بہت سستا زمانہ ہے، بہت سستا علاقہ ہے کہ ہر چیز ایک آنے کے 16 سیر مل رہی ہے، پھر تو وہاں کوئی غریب ہوگا ہی نہیں۔ ایک شاگرد نے سنا تو اس نے وہاں جانے کی تمنا کی، استاد کو بتایا کہ استاد وہاں چلتے ہیں اور خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے، خوب عیش کریں گے۔ استاد نے منع کیا کہ ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں گدھے اور گھوڑے برابر ہوں، لیکن شاگرد کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس علاقے میں پہنچے تو جب وہاں پہنچے تو واقعی میں ایسا ہی تھا کہ ہر چیز ایک آنے کے 16 سیر مل رہی تھی، گھی بھی، مکھن بھی، اسی طریقے سے بادام بھی، پستے بھی، ہر قسم کی، ہر قیمتی سے قیمتی چیز ایک آنے کے 16 سیر مل رہی تھی۔ تو انہوں نے خوب کھایا اور خوب پیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک گھر کی چھت گری اور ہلاکتیں ہو گئی، گھر والوں کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ سلامت تک بات پہنچی، بادشاہ سلامت نے مستری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ مستری کو جب بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ سلامت کے سامنے مستری نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا الزام آپ مجھ پر نہ لگائیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چھت گری ہے، چھت کمزور جو ہوئی ہے، اس کے اندر گارا جو تھا، گارے کے اندر پانی ضرورت سے زیادہ مل گیا، اور یہ پانی ملانے والا مزدور تھا۔ مزدور نے پانی زیادہ ملایا تو چھت کمزور ہو گئی، گارا زیادہ گیلا ہو گیا، چھت کمزور ہو گئی، اس کے اندر مضبوطی نہ رہی۔ تو یہ مزدور کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کو مستری کی بات سمجھ میں آئی اور بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ مزدور کو لے کر آئیں۔ تو بادشاہ سلامت کے دربار میں مزدور کو پیش کر دیا گیا۔ اب جب مزدور کو پیش کیا گیا تو مزدور نے بھی برات کا اعلان کیا کہ نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے؟ کہ لگے کہ اس کا میں جو قصور ہے وہ سواری والے کا ہے۔ وہ کیسے جی؟ وہ ایسے کہ جب میں گارا بناتا تھا تو وہ سواری گزرتی تھی اور وہ زیورات سے سجی ہوتی تھی، اور جب وہ چلتی تھی چھن چھن کی آواز آتی، چھن چھن کی آواز میرے کانوں میں پڑتی، مشکیزے کا منہ زیادہ کھل جاتا، پانی زیادہ گر جاتا، جس کی وجہ سے گارا زیادہ گیلا ہو جاتا۔ بادشاہ سلامت کو اس کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، اس کو بھی چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ سواری والے کو پکڑ کر لائیں۔ اب بادشاہ سلامت کے سامنے سواری والے کو پیش کیا گیا تو سواری والے نے بھی اپنا عذر بیان کر دیا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو معذور ہوں، کہ زیور بنانے والے نے ایسے زیور بنائے کیوں ہیں کہ جس کی وجہ سے چھن چھن کی آواز آئے۔ تو بادشاہ سلامت کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اور بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس آدمی کو پکڑ کر لاؤ کہ یہ جس نے زیور بنائے۔
اس کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. تو زیور بنانے والے نے بھی معذرت کر دی, کہنے لگا کہ میں معذور ہوں, اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اچھا جی پھر کس کا قصور ہے؟ اس میں قصور تو سنہار کا ہے. یہ جو زیور بنے ہیں سونے سے بنے ہیں, اور سونا جو ہے وہ سنہار سے ملتا ہے. تو سونا بنا ہی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا کی کوئی چیز بھی بناؤ گے تو اگر اس کو ٹکراؤ گے تو اس میں چھن چھن کی آواز آئے گی. تو یہ تو سونے والے کا قصور ہے, سنار کا قصور ہے. بادشاہ سلامت کو اس کی بات بھی سمجھ میں آ گئی, اس کو بری کر دیا, اور بادشاہ سلامت نے سنار کو پکڑنے کا حکم دیا. اب سنار کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو سنار کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, کیس ثابت ہو گیا, اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی دو. اب جب سنار کو پھانسی کے لیے لے گئے تخت دار پر, اور پھندا جب اس کے گلے میں ڈالا تو پھندا اس کے گلے میں نہ آئے, کیونکہ گردن کمزور تھی. سنار جو تھا انتہائی قسم کا بخیل آدمی تھا, جسم کے سوکھنے کے ساتھ ساتھ گردن بھی سوکھ گئی تھی, تو پھندا فٹ نہ آئے. پھندا بڑا اور گردن چھوٹی. بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچی. بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور ایسے آدمی کو پکڑ کر لے کر آؤ جس کے گلے میں پھندا فٹ آ جائے, اور پھندا اس کو پہناؤ اور اسے پھانسی پہ چڑھاؤ. تو سپاہیوں نے ایسا ہی کیا. جب سپاہی پھندا لے کر نکلے ہیں تو ہر ایک کی گردن چیک کرتے. وہ شاگرد ملا جو اپنے استاد کے ساتھ آیا تھا, اس کے گلے میں جب پھندا ڈالا تو فٹ آ گیا, اسے لے جانے لگے. وہ حیران پریشان, پوچھتا ہے مجھے کیوں لے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس کے گلے میں پھندا فٹ آ جائے اسے لے کر آ جاؤ. جب شاگرد نے یہ بات سنی تو حیران پریشان, اور استاد کی طرف دیکھا, استاد اب کیا کریں؟ تو استاد نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں گدھے گھوڑے برابر ہوں. اب سمجھ میں آئی. پانی جب سر سے اونچا ہو گیا, جب سمجھ میں آئی. بھارت بادشاہ سلامت نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم چلتے ہیں, لیکن میں جو کہوں وہ کرنا. شاگرد نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کے دربار میں دونوں پہنچ گئے. بادشاہ سلامت یہ وہ شخص ہے جس کے گردن میں پھندا فٹ آیا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو. جب پھانسی کے لیے لے جانے لگے تو استاد لڑنے لگا کہ یہ پھندا میں پہنوں گا, شاگرد کہے میں پھندا میں پہنوں گا, استاد کہے میں, دونوں آپس میں لڑنے لگے. یہ بات پہنچی بادشاہ سلامت تک. بادشاہ حیران پریشان, پھانسی کے لیے لڑ رہے ہیں, پھندے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور دونوں کو بلوا لیا. کیوں لڑتے ہو؟ تو استاد نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اس وقت ایسی مبارک گھڑی ہے, بابرکت وقت ہے کہ جو بھی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. بادشاہ سادہ قسم کا آدمی تھا, اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی, اور یہاں بادشاہ کے دل میں جنت کی طرف بھی نظر آتی. تو بادشاہ نے کہا اگر یہی بات ہے تو نہ پھندا تم پہنو گے نہ پھندا تم پہنو گے, بلکہ پھندا میں پہنوں گا. اور ایسا ہی ہوا, پھندا بادشاہ کو پہنایا اور سولی چڑھا دیا گیا. تو دوستو عزیزو, یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم عبرت حاصل کریں کہ گدھے اور گھوڑے جہاں اگر ہوں برابر ہوں تو وہاں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب یہ گدھے گھوڑے تو ایک مثال دے دی گئی کہ یہاں جہاں میں مطلب یہ ہے کہ حیثیت والے کو حیثیت نہ ملے, مقام والے کو مقام نہ ملے, عالم اور غیر عالم برابر ہو جائے. ایک عالم ایک ڈاکٹر ہے, عالم کو ڈاکٹر کے برابر ہے, ڈاکٹر کو عالم کے برابر نہیں. ڈاکٹر ڈاکٹر ہے, عالم عالم ہے, اس کا اپنا مرتبہ ہے, اس کا اپنا مرتبہ ہے. شریعت کا جو علم حاصل ہوگا وہ عالم سے ہی حاصل ہوگا, نہ کسی انجینئر سے, نہ کسی ڈاکٹر سے. اچھی بات تو خیر کوئی بھی بتا سکتا ہے, لیکن شریعت کا علم, حلال حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, وہ علماء سے حاصل ہوگا. کس وقت میں کیا مسئلہ ہے, کیا حکم ہے, اس کام کے متعلق کیا فتویٰ ہے, اس کام کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ کام جائز ہے یا ناجائز, یہ کام حلال ہے حرام, یہ علماء کرام بتائیں گے, علماء کرام فیصلہ کریں گے. اگرچہ غیر علماء بھی آج کل فیصلہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھے گھوڑے برابر ہو رہے ہیں. تو دوستو عزیزو, ہم نے اس بات کی تمیز کرنی ہے. اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گدھے اور گھوڑوں کو برابر نہ کریں, عالم اور غیر عالم کو برابر نہ کریں, دیندار اور دنیا دار کو برابر نہ کریں, سچے اور جھوٹے کو برابر نہ کریں, منافق اور مومن کو برابر نہ کریں. دوستو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تمیز ہم نے پیدا کرنی, ایمان والوں نے اس کا خیال کرنا ہے. اور واقعہ سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم ہر حق والے کو اس کا حق دیں. دوستو اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ ہوگا. تعجب ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم نے میرے دوستوں عزیزو کیا کیا کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ہم نے کبھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا, ہم نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی, کبھی اس بات کی فکر نہیں کی, کبھی اس بارے میں سوچا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا. تو ہمارے نہ سوچنے کی وجہ سے, فکر نہ کرنے کی وجہ سے, تو ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے,
ہماری یہ سوچ بن جائے کہ نہیں، ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہے، دیندار کو دیندار سمجھنا ہے، دنیا دار کو دنیا دار سمجھتا ہے، منافق کو منافق سمجھنا ہے، مومن کو مومن سمجھنا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔